يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Of what do they ask one another? About the great event about which they differ. Nay, they shall soon come to know. Nay, nay, they shall soon know. Have we not made the earth an even expanse, and the mountains as projections thereon, and we created you in pairs, and we made you sleep to be rest to you, and we made the night to be a covering, and we made the day for seeking livelihood, and we made you above you 7 strong ones, and we made a shining lamp. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، آل محمد سے محبت کرنے والے، ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے آج پھر ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا تعلق جو ہے امام حسن، امام حسین، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے. میں مسلسل یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکوں آیات اور احادیث کے ذریعہ، کہ حضور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے، یا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے، یا ان کے فضائل بیان فرماتے تھے، وہ اپنی طرف سے بیان نہیں فرماتے تھے. پہلے تو پیغمبر جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، خداوند متعال کہ وحی اور ان کے ہدایات کے مطابق بولتے ہیں. پھر آیات قرآنی مسلسل اس بات کو بیان فرما رہی ہیں کہ قربا کون ہیں، اولی الامر کون ہیں، اور مباہلہ میں جانے والے کون ہیں. آج اس آیہ مبارکہ کہ میں نے تلاوت کی ہے، جو سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت ہے، اس کے پہلے حصے میں، بلکہ آیات 28 یعنی آیت نمبر 28 سے رب العالمین نے خطاب فرمانا شروع کیا ازواج نبی سے، اور اسی طرح مسلسل جو ہیں وہ نیرلی 35 تک جو ہیں وہ
انہی کے متعلق گفتگو کر رہا ہے. بہت سی اور باتیں ہیں جو پیغمبر کے گھرانے کے متعلق جو ہیں وہ اس سورہ میں گفتگو ہے. لیکن اس میں ایک آیت جو ہے وہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تاکہ تم سے رجس کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں ایسا پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. اب بات صرف اہل بیت کا لفظ یا ارشاد فرمایا، میں پھر کہہ رہا ہوں وہاں شورہ کی آیا میں قربہ کا لفظ ارشاد فرمایا، اور یہاں پھر دوسری اولی الامر کا لفظ ارشاد فرمایا. کل ابنانا و ابناکم و نسانا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اس پہ گفتگو ہوئی. نام وہاں بھی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی تفسیر بتائے گی کہ یہ کون ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیشہ میں عرض کر رہا ہوں کہ احکام نازل ہوئے قرآن میں، اس کی تفصیل پیغمبر پر چھوڑ دی گئی. قربہ کون ہے؟ پیغمبر پر چھوڑ دی گئی. اولی الامر کون ہے؟ پیغمبر پر چھوڑ دی گئی تفسیر. یہ ہستیاں کون ہیں؟ ابنانا، جو پیغمبر کے ابنا کا جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ابنائے رسول ہیں، یا نساءنا کے متعلق وہ لوگ، وہ عورتیں جو منتخب خواتین ہیں اور نساء کے طور پہ جائیں گی. کل عرض کر دیا اس کے بارے میں. حسنین شریفین ان کی والدہ گرامی اور انفسنا امام علی علیہ السلام ہیں، جو حق پرست اور حق بیان کرنے والے کسی حد تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسی فضیلت ہے امام علی علیہ السلام کی، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہوا نہ ہوگا. اس آیہ مبارکہ میں قرآن مجید نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے. سچی بات ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو اپنی طرف سے تعویلیں کرنے کے لیے تو دیر نہیں لگتی، لیکن پیغمبر سے پوچھنا چاہیے کہ خاص طور پہ یہ اہل بیت کون شخصیتیں ہیں. اس لیے کہ پہلے جو آیات آئی ہیں ان میں آپ بشک پڑھ لیں، خود ہی پڑھ لیں، وہ جیسی پہلے لفظ اس 22ویں پارے کا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اس کے بعد جو یا نساء النبی لستن ان اتقیتن فلا تخضعن، جو بھی تھوڑی سی عربی جانتا ہے یا اس آیت کو جو میں نے تلاوت کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو تم، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. عربی کی گرامر میں خواتین کے لیے وہ اور پروناؤنز ہیں، ضمیریں ہیں، اور مردوں کے لیے اور ہیں. یہ امہات المومنین کے متعلق اور پیغمبر کے ازواج کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کرنا بیوت کننا، اور مردوں کے لیے ہوگا تو بیوت کم آتا. اب اس آیت میں بھی اسی طرح غور کیجیے گا کہ الفاظ پہ بات ہو رہی ہے، آپ کی مرضی جیسے بھی آپ سوچیں، کہ یہاں ارشاد فرمایا لیذھب عنکم، اس کا مطلب مرد زیادہ ہیں اس کم کے خطاب میں اور عورتیں کم ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ یطہرکم تطہیرا. چلیں اگر اس کی توجیہ کو کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہمیں حکم ہے کہ جو پیغمبر تفسیر بتائے وہ لے لو. اگر اپنی طرف سے ہم کریں گے تو وضو بھی الٹا سیدھا ہو جائے گا، نماز بھی پھر کوئی کہ نماز کا مطلب دعا ہے جی بس، جب بیٹھ چاہے دعا کر لو. صلاۃ کا مطلب دعا ہے. روزہ کا مطلب صوم رکنا، جیسے عیسائی کرتے ہیں جی چلو جی کچھ چیزوں سے رک جاؤ، آج ہم نے فلاں فروٹ نہیں کھانا ہے، فلاں جو ہے وہ حلوہ نہیں کھانا ہے، یا یہ ہے کہ وہ پانی نہیں پینا ہے. پانی تو خیر وہ پیتے ہیں نہیں چھوڑتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے. اگر لٹرلی ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے. اہل بیت کا بھی اگر لٹرلی ترجمہ کیا جائے تو اس پہ اگر اس طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر ساری اصطلاحیں اسلام کی، حج کا معنی قصد اور ارادہ ہے. اس کا مطلب ارادہ کر لیا میں نے جاؤں نہ جاؤں، لیکن نہیں، ہر چیز کی اسلامکلی جو تفسیر وہی ہوگی جو پیغمبر نے کی ہے. صلاۃ کا مطلب دعا ہے، نماز میں بھی دعا ہوتی ہے، لیکن جیسے پیغمبر نے فرمایا ہے اس کے ارکان ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے مستحبات ہیں. ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے.
روزے کے متعلق صوم کا مطلب رکنا ہے. ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم بس رک جائیں گے صبح سے شام تک یہ نہیں کھائیں گے. یہ بات ہمارا کام نہیں ہے، یہ پیغمبر کا کام ہے تفصیل بیان کریں. حج کا مطلب قصد ہے. میں نے ارادہ کر لیا نہیں، جو پیغمبر جس طرح کر کے دکھایا بتائیں گے وہی مطلب ہوگا. اہل بیت کا مطلب بھی یہ بنتا ہے بظاہر کے یہ سارے گھر والے، لیکن جو پیغمبر نے بتایا ہے اس پر توجہ کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا. اپنی طرف سے مسائل حل نہ کرو. پیغمبر نے یہ اہل بیت جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں رجس کو ان سے دور رکھے. اے اہل بیت یعنی تم سے دور رکھے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. سچی بات ہے کہ اور پھر اگلا جملہ جو ہے جس میں بڑی زبردست تاکید ہے، یطہرکم تطہیرا، ایسے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. سبحانہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ وضاحت کر دی ہے کہ جو بھی رزق کا معنی لوگے، اصل تو بات یہی ہے کہ رزق سے مراد نفاق، شرک، کفر، بے ایمانی، یعنی وہ تمام برائیاں جو انسان کے اندر گناہ اور کمزوری پیدا کرتی ہیں، وہ تمام برائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پاک کرنے کا، اسی کا نام تو عصمت ہے. اسی کا نام تو عصمت ہے. لیکن چلیں اگر کوئی یہ مطلب نہیں لیتا تو اس کی مرضی کی بات ہے، مگر ہم اس آیہ مبارکہ کو ان پنجتن پاک اہل بیت کی عصمت کی دلیل کے طور پہ جانتے ہیں. اگر کوئی کہتا نہیں ہوتا تو اس کی مرضی، لیکن ہم نے اس سے عصمت مراد لی ہے. اور معصومین نے یعنی اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس آیت کو عصمت کے طور پہ، یعنی ان ہستیوں کی عصمت کے دلیل کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. اب اس آیہ مبارکہ میں کی تفسیر میں پیغمبر نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ ام المومنین خود روایت کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، جناب زہرا روایت کرتی ہیں. سبحان اللہ، کتنے عجیب راوی ہیں. جنگ جمل کے بعد تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، سمجھتے ہیں نا جنگ جمل کیا ہے؟ یعنی وہ جنگ جو حضرت عائشہ فوجیں لے کر مکہ سے تشریف لائیں اور بصرہ میں آ کر وہ لڑائی ہوئی حضرت علی کی فوجوں سے. اور یہ تفصیلات آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ مورخین نے کہا ہے کہ ایک اس جنگ میں 17,000 بندے مارے گئے، جس میں صحابی بھی تھے، یعنی حضرت طلحہ بھی تھے جس کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ میں ہیں. یہ حدیث اپنے مقام پر تفصیل طلب ہے. اور اسی طرح جو ہے حضرت زبیر بھی مارے گئے وہاں، اور اگرچہ وہ جنگ میں نہیں مارے گئے، جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، راستے میں کسی نے قتل کر دیا. تو مطلب بڑے بڑے صحابہ جو ہیں اس میں شریک تھے. حضرت ابن حنیف جو ہیں، اور اس طرح بہرحال کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ایک طرف سے فوجیں تھیں حضرت عائشہ ام المومنین کی، ایک طرف دوسری سے حضرت علی جو خلیفہ حق تھے رسول اللہ کے، اور بلکہ تمام دنیا اسلام کے نزدیک خلیفہ چہارم، آخر کم از کم اہل سنت تو مانتے ہیں، اور اہل شیعہ تو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. تو دونوں فرقوں کا اجماع ہے اس ذات پہ کہ خلیفہ رسول ہیں. ان کے خلاف فوجیں لے کر آئیں اور لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں شکست ہو گئی. اور پھر یہ تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جو آئی تو ہم نے کہا تھوڑا سی توجہ دلا دیں. اس کے بعد کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ کا حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ظاہر لڑائیاں محبت سے تو نہیں ہوتی، یقیناً بڑی بڑی آیتیں اور حدیثیں بیان کی گئی ہوں گی. تو اس وقت جناب ایسے نے ارشاد فرمایا جب شکست ہو گئی، کہا ہاں تم اس مرد کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جس سے بڑھ کر اس دنیا میں پیغمبر کا محبوب کوئی نہیں تھا، اور پیغمبر کی محبوب ترین بیٹی جس سے بڑھ کر کوئی خاتون محبوب نہیں تھی پیغمبر کی، اس کے شوہر ہیں. میرے اپنے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ پیغمبر نے چادر منگوائی، اور اس چادر کے نیچے جو ہیں وہ حضرت علی کو بٹھایا، جناب فاطمہ الزہرا کو بٹھایا، اور حسنین شریفین کو بٹھایا، خود بھی چادر کے نیچے، اور چادر کے کونے پکڑ کر فرماتے ہیں یا اللہ ہا اولائے اللہم ہا اولائے اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. کہنے کہ میں قریب گئی، کہا کہ میں داخل ہو سکتی ہوں؟ فرمایا نہیں.
تم داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب پیغمبر نے ازواج کو الگ کر دیا۔ یہی واقعہ جناب ام سلمہ کے گھر میں ہوا، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہوا۔ وہاں وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں رسول آئے اور چادر منگوائی یا جناب زہرا لے کر آئیں، پانچوں ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے اور وہاں پیغمبر نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہر قسم کے رجس سے پاک کر دے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بات سمجھ آ سکتی ہے میرے خیال میں، دونوں روایت کافی ہیں۔ اسی بات کو جناب زہرا فاطمہ زہرا خود بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن جناب میرے بابا تشریف لائے اور چادر یمنی چادر مانگی کر کے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور پھر اس سے امام حسین آئے، امام حسن آئے اور ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر امام علی علیہ السلام آئے، ان کو چادر کے نیچے لیا، میں بھی گئیں اور مجھے بھی اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں، خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ پتہ نہیں اب پیغمبر کیسے سمجھائیں لوگوں کو، کوئی طریقہ دنیا والے بتا دیں کہ پیغمبر ایسے سمجھاتے تو ہم مان لیتے۔ پیغمبر نے بتایا کہ یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے جو ہیں وہ قریبی ہیں، یا اللہ ان کو پاک کر دے ہر قسم کے رجس سے۔ آیت نازل ہوگی، جناب جبرائیل یہ آیت لے کر آئے اور آقا درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں ارادہ الہی شامل ہے، اور یہ ارادہ الہی جو ہے وہ اس وقت نہیں کیا اللہ نے، بلکہ یہ ابھی خلق بھی نہیں ہوئے تھے، میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت سے اللہ نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ان کو ہر قسم کے رجس سے پاک کرنا ہے۔ اب یہ پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجبور ہو گئے، بلکہ اپنی آزادی ارادہ کے ساتھ جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کیا کرتے تھے، چونکہ اللہ نے علم دیا، تربیت دی، اللہ نے علم اور تربیت کی پیغمبر کی، پیغمبر نے علم بھی دیا، تربیت بھی کی۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول نے اس طرح علم بھرایا جس طرح ایک پرندہ غذا دیتا ہے اپنے بچے کو۔ واہ سبحان اللہ۔ اور میں پیغمبر کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، پیغمبر مجھے آداب سکھاتے تھے، یعنی یہ پیغمبر کی تربیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی، اور حضرت علی کی تربیت اور حسنین شریفین کی تربیت اور جناب زہرا کی تربیت صلوات اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وحی کے مطابق۔ یہ وہ خاصان ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ، اور پھر اس لیے پیغمبر جو ہے مجبور تھے، حکم الہی کی وجہ سے پیغمبر کی ڈیوٹی اور فریضہ تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجبور تھے، چونکہ پیغمبر اللہ کے حکم سے ہٹ نہیں سکتے۔ انہوں نے جب کبھی بھی تعارف کرایا امام حسین علیہ السلام کا، امام حسن کا، امام علی علیہ السلام کا یا جناب زہرا کا، اپنی طرف سے نہیں کرایا کہ میری بیٹی ہے، میرا داماد ہے، میرے نواسے ہیں۔ لوگ اتنی سی بات کہہ کر جی سبحان اللہ یہ رسول کے نواسے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول کے نواسے تھے۔ یہ بھی بڑا شرف ہے، پیغمبر کے ساتھ جو رشتہ داری ہے بڑا شرف ہے، تعلق جو ہے، لیکن پیغمبر کبھی بھی اپنی رشتہ داری کو الہی پیغام، الہی پروگرام سے آگے نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ آگے سمجھتے تو ابو لہب چچا تھا پیغمبر کا، اس کے لیے کیوں نفرین کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، سگا چچا۔ اس لیے رشتہ داریاں پیغمبر کے ہاں تب اہمیت رکھتی ہیں جب پیغمبر کی اطاعت کی جائے، حتیٰ کہ پیغمبر کی بیویوں کو کہا گیا اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے، اگر پیغمبر کی اطاعت کرو گی تو مسئلہ صحیح رہے گا۔ یعنی دیکھیے اب اس آیت سے پہلی آیت پڑھ لیجئے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اب دوسری عورتوں کی طرح نہیں، ان اتقیتن، بلینک چیک نہیں دیا اللہ نے، بس پیغمبر کی بیوی ہو گئی سب ٹھیک ہو گیا، نہیں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو ان کو بھی کنڈیشن، لیکن یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہاں تو یہ کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کو، اے اہل بیت تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر سورہ
تحریم کو پڑھا جائے، 28 پارے کی تقریباً آخری سورہ ہے، اگر اس کو پڑھا جائے اس میں پتہ چلتا ہے کہ 2 بیویوں نے کچھ ایسی گفتگو کی جس سے پیغمبر جو ہیں وہ عجیب بات لگتی ہے ویسے اگر ان آیات کو پڑھا جائے. دیکھیے میرے سامنے پیغمبر نے اپنی بعض بیویوں میں سے ایک کو ایک بات بتائی، اور پھر یعنی اس میں قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ پیغمبر نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے، اور پھر کہا فلما نبأت بہ، اور جس کو بتائی اس نے اس بات کو زہر کر دیا، اور پھر جب زہر کیا تو اظہرہ اللہ علیہ فعرف بعضہ وأعرض عن بعض. جب فلما نبأ بہ، پیغمبر نے جب بتا دیا، اللہ نے ان کو فلما نبأ بہ، جب پیغمبر نے ان کو بتایا کہ مجھے خبر مل گئی ہے کہ آپ نے آگے بات چلا دی، قالت من انبأک ھذا، کہا تمہیں کس نے بتایا ہے. دیکھیں یہ لفظ پیغمبر کی بیوی کے منہ سے نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی تھی، پیغمبر نبی رسول تھے. اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر نے بڑا سمپل جواب دیا، اور یہ جواب بنتا تھا، قال نبأنی العلیم الخبیر. آگے تو بہت سخت الفاظ ہیں، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کے سامنے، یعنی تمہیں کرنی چاہیے، فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل، اب اس کے مطلب کئی، سغت کے مطلب ادھر جھک گئے ہیں، ادھر جھک گئے ہیں، ٹیڑھے ہو گئے ہیں، بہرحال جو معنی کرو. اس سے پہلے جو حصہ ہے اس پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے جو ہے وہ بہرحال اچھا کام نہیں کیا انہوں نے. اب کیسے پتہ چلا کہ اہل بیت کون ہے؟ پہلی بات تو سمپل ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر نے بتانا ہے، ہماری ڈیوٹی ماننا ہے. پیغمبر نے بتا دیا یہ اہل بیت، یہ 5 ہستیاں ہیں، 5 پیغمبر ہیں اور 4 ہستیاں جو پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو رسول کے، جو ہر رجس سے پاک ہیں. اب یہ کہنا کہ جناب زہرا سے خطا ہو گئی بڑی بیوقوفی ہے، بلکہ جرأت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جناب زہرا کے مقابلے میں جو ہے اس نے غلط فیصلہ کیا. اور ویسے بھی آپ غور کریں اس بات پر کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری، جب میراث کی آیات ہیں، پیغمبر کی میراث کا ایگزمپٹ نہیں کیا گیا. پھر بڑی سمپل اگر دیکھیں کہ جو کمرہ جس میں پیغمبر دفن ہیں اس میں امام حسن علیہ السلام کو یہ کہہ کر دفن نہیں کرنے دیا کہ یہ میرا کمرہ ہے. اچھا وہ کمرہ کس نے دیا تھا؟ تو پیغمبر نے دیا تھا اپنی وائف کو، تو وائف وارث کیسے بن گئی کہ یہ میرا کمرہ ہے؟ اس لیے کہ ان کو تو پیغمبر کے وفات پر نکل جانا چاہیے تھا، یہ اب ہم اس کی پیغمبر کے وارث نہیں ہیں. لیکن یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی توہین کی جائے یا کسی کی انسلٹ کی جائے، صرف سمجھانا مقصود ہے کہ اہل بیت وہی ہو سکتے ہیں کہ جو معصوم ہوں اور قرآن ان پر تنقید نہ کرے، وہ قرآن کے خلاف نہ جائیں، قرآن کے حکم کے خلاف ورزی نہ کریں، وہی معصوم ہے. تو بہرحال پیغمبر کیوں امام حسین علیہ السلام کی تعریف فرمایا کرتے تھے؟ کیوں پیغمبر کاندھے پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے؟ کیوں پیغمبر خطبے کے دوران خطبہ چھوڑ کر حسنین کو اٹھا کر اپنی گود میں جو بٹھا کر توحید کے مسئلہ کیا بن کر بیان فرما رہے تھے، آخر شریعت ہی بیان فرما رہے تھے، وہاں حسین کی تعریف شروع کر دی. جو جانتا ہے جانتا ہے، نہیں جانتا یہ دیکھو میرا حسین ہے. ہر مرحلے پر بیویوں کے گھروں میں جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کو حضور نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے ایک سینے پہ چڑھا، اور ایک جملہ فرماتے ہیں ایک جانور ہے ساہی، اس کے جسم پہ بہت سے جو ہیں وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ لگے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ، تو اس ساہی کے جانور سے تشبیہ دے کر امام نے، حضور نے فرمایا ہو میرے بیٹے میرے سینے پہ چڑھا. کیا مطلب؟ علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جس کے جسم پہ ساہی کے ان کانٹوں کی طرح تیر لگے ہوں گے. آئے پتہ نہیں امت پر کیا ظلم ہوا
کہ اہل بیت سے اتنا دور کر دیا گیا، اس پر کام ہوا ہے، پہلے دن سے کام ہوا ہے، پیغمبر کے فوراً بعد کام ہوا ہے۔ پہلا کام یہ ہوا کہ جناب زہرا اس کے گواہوں کو چھٹلا دیا جائے۔ بڑے دربار میں جس پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، ہر برائی، کیا جھوٹ برائی رجس ہے یا نہیں؟ رجس ہے تو کہ زہرا سے دور ہے یا نہیں؟ خدا نے تو دور کر دیا ہے، تو کیا وہ جو جنہوں نے کہا کہ درست دعویٰ نہیں ہے، کیا انہوں نے خدا کے اس قول کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ وہی گواہ جو مباہلہ میں گئے تھے حضور کے ساتھ توحید کی گواہی کے لیے، وہی گواہ جو مباہلہ میں گئے تھے، حسنین ان کے بابا ہیں، وہ گواہ پیش کیے گئے۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن حقائق کو چھپانا بھی زیادتی ہے، حق کو چھپانا بھی زیادتی ہے۔ پیغمبر جناب زہرا کے بارے میں یہ جملہ کس قدر گھٹیا جملہ ہے کہ کہنا کہ غلط ہے، نہیں بلکہ مقابل کو کہو وہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ان کی تصدیق کرتی ہے کہ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ تو پھر حسین کو کیوں شہید کیا گیا؟ پھر حسین کے بچوں کو حسین کے سامنے کیوں شہید کیا گیا؟ زینب کے 2 فرزندوں کو، آن و محمد کو کیوں شہید کیا گیا؟ زینب وہ ہے جو حسین کے ساتھ جس نے مدینہ چھوڑا، حسین کے ساتھ جس نے احرام بدلے، حسین کے ساتھ جس نے یہ سارا سفر اختیار کیا، کربلا میں آئی۔ حسین ساتویں سے پیاسے ہیں تو زینب بھی پیاسی ہے۔ حسین اگر لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں تو زینب ہر لاش پہ ماتم کر رہی ہیں۔ حسین لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، زینب بچوں کو سہلا رہی ہیں۔ حسین نے اگر 2 فرزند دیے ہیں تو زینب نے 2 فرزند دیے ہیں، اون و محمد دیے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا چلوں اور کہ حسین کی مصیبت عصر عاشور کو ختم ہو گئی۔ ہم سب کہتے ہیں عصر عاشور ہو گئی، فاقہ شکنی کرو، پانی پیو، نیاز کھاؤ، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ زینب کی بھی فاقہ شکنی کسی نے کرائی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے، تاریخ کوئی بتاتی ہو کہ سکینہ کو کسی نے پانی دیا ہو؟ کیسی یہ امت جفاکار تھی، کلمہ بھی پڑھ رہی ہے، نعرہ تکبیر بھی بلند کر رہی ہے، لیکن رسول کے گھرانوں کو پیاسا بھی رکھا ہوا ہے اور شہید بھی کر رہی ہے۔ بلکہ ایک جملہ جو بہت سخت ہے، امام حسین کی شہادت ہوئی، نانا بابا ماں استقبال کریے، بھائی استقبال کریے، موجود زینب کی چادر چھن رہی ہے، خیمے جل رہے ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، کبھی بچوں کو بچاتی ہے، کبھی علی زین العابدین کو بچاتی ہے۔ اس عالم میں زینب میدان کربلا میں جہاد کر رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان کلمہ کو کیوں نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کے اندر یہ ذہنی تبدیلی کیسی آئی؟ کون رسپانسیبل ہے کہ جس نے خاندان رسول کی خواتین کی اس طرح توہین کی ہے؟ زینب نے بھی 2 فرزند دیے، اون و محمد۔ حسین نے بھی 2 فرزند دیے، علی اکبر و علی اصغر۔ سارے حسین کے ہیں، سارے زینب کے ہیں، لیکن جو زینب نے مصیبت دیکھی ہے، خدا را لوگو کلمہ پڑھنے والوں سوچو، یہ حسین وہی نہیں ہے جو چادر تطہیر کے نیچے تھے؟ حسین وہی نہیں ہے جو حضور کے ساتھ میدان مباہلہ میں گئے تھے؟ کیا یہ حسین وہی نہیں ہے جو قربہ میں ہے؟ آخر مسلمان کیوں نہیں سوچتا؟ ہم کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہتے ہیں سوچو کل پیغمبر کے مقابلے میں کیسے آؤ گے، سامنے کیسے آؤ گے، کیونکہ یہ تو پیغمبر کا گھرانہ ہے جو شہید کر دیا گیا۔ آج بھی لوگ یزید کی صفائی پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی لوگ یزید کے بابا کی صفائی پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں
جنہوں نے خاندان رسالت کے خلاف جنگیں کر کے ان کا مقام کم کیا ہے، بڑے دربار میں جن کے بات کو جھوٹا کہا گیا ہے، ان کی صفائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کبھی قبول نہیں فرماتا کہ یہ غلط ہیں، ہر اس کو جو ہے وہ غلط کہے گا کہ جو ان کے مقابلے میں آیا۔ آیت مباہلہ میں وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے، جھوٹے جو تھے سامنے وہ انہوں نے مان لی ہم غلطی پر ہیں، اور جو سچے تھے ان کا اظہار بھی ہو گیا ہے۔ لہذا ان کے مقابلے میں ہر آنے والا جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔